بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ پروگرام میں امام کی آیت نمبر 71 پڑھی تھی 71 اس میں اللہ کی ذات فرمایا کہ اور حقیقت میں صحیح بات آئی ان اللہ وحمدنا لرسول العالمین اور حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی اسی کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے. کیا حکم ملا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ. اس کے آگے مال کے کائنات کے آگے سر اطاعت کم کر اس کے سامنے جھک جاؤ. کائنات کا مالک رب العالمین ہے اور اس کی طرف سے حکم ملا ہے کہ ہم اس کے سلم ہو جائیں, اس کے سامنے اس کے پتی اور بردار بنیں, اس کے سامنے سر اطاعت کم کر دیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ. نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو. یہ بنیادی اللہ کا حکم ہے. نماز ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا. وقت کے مقرر, وقت تعین کے ساتھ, وقت کے مقرر کے ساتھ نماز جو ہے مومنین کے اوپر فرض کی ہے. اور یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے نہ جنگ کے وقت منع ہے, نہ طوفان کے وقت اس کی کافی ہے, نہ سامنے جہاد ہو رہا ہو اور سامنے حملہ آور ہو رہی ہو پھر بھی اس کی معافی نہیں ہے. اس کے پڑھنے کے طریقے وغیرہ تو جنگ ہو رہی ہے, فوج کا ایک دستہ جو ہے وہ امام کے پیچھے ایک رکعت پڑھے گا, دوسری رکعت دوسرا دستہ آگے پڑھے گا اور ہتھیار اپنے اٹھائے رکھے, ہتھیاروں سے غافل نہیں ہوگا. ہاں اللہ کہ تم اگر بیمار ہو تو پھر. اور یہ ایسی نماز ایک ایسی چیز ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تتقون. یہ نماز جو ہے تنہا عن المنکر, منکرات سے روکتی ہے. ذرا نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو اللہ یاد آئے گا, اللہ یاد آئے گا. اور جو لوگ سمجھتے ہیں جو اللہ کے خوف کو دل کے اندر جگہ دیتے ہیں اور سامنے یہ سمجھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ ہر وقت, ہر شخص, ہر جگہ, ہر وقت موجود ہے اور وہ ہر چیز کو اس نے گھیرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ پوری صورت اس کے پڑھے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے گھیرے میں,
اللہ نے انسان کو گھیرے میں دیا ہوا ہے، اس کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا. جیسے کہ اللہ نے سورہ رحمان کے اندر کیا کہا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اگر تم دنیا اور آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکل سکتے ہو، باہر نکل سے آؤ، لیکن تم نہیں کر سکتے. یرسل علیکم الشواظ من النار والرقاص فلا تنتصران. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اوپر دھواں چھوڑا جائے گا، تمہارے اوپر آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے اور تم پھر اسی وقت وہی لوٹ گے. اس لیے اللہ کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف ہماری حیثیت مخلوق کی ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اور اس کا جو چہرہ ہے ہماری طرف ربوبیت کا ہے، رحمت کا ہے. ورنہ جتنی نافرمانی زمین اس کی کے اوپر ہم کر رہے ہیں، یہ چھوٹا سا یہ زمین جو ہماری جتنے بڑے بڑے پورے ہیں، اس میں ایک ہماری زمین ایک ذرے کے برابر ہے. جیسے ہمارے یہاں ذرے مٹی کوٹتے ہیں، ایسے ایک ذرے کے برابر. یہی جو سورج آپ دیکھتے ہیں، اس جیسے اس یہ جو زمین کا جو نظام ہے، اس کے اندر اس جیسے 2 ارب اور سورج، اور شیرہ ستارہ جو ہے زمین اور آسمان اور سورج سے کتنا بڑا ہے یہ آپ تصور نہیں کر سکتے. کئی ستارے ایسے ہیں جس کی روشنی ابھی تک زمین تک نہیں پہنچی، لیکن وہ سارے گردش میں ہیں اور کس کی طرف جا رہے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ. ہماری زمین گردش میں ہے، سورج گردش میں ہے، چاند گردش میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیے. اگر چاند تھوڑا سا نیچے آ جائے تو پانی ابلنا شروع ہو جائے. آپ جب اگر میں نے پہلے بھی شاید آپ کو مثال دی تھی، اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوں اور کبھی 14ویں کا چاند آ رہا ہو اور پھر پہلے پانی سمندر کی شکل کو دیکھیں اور پھر جب 14ویں کا چاند اندر نمودار ہوتا ہے اور کشش سے سمندر کا پانی 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 فٹ اوپر ہو جاتا ہے. اگر یہی چاند زمین کے قریب آ جائے تو پانی سارا زمین کے اوپر پانی پانی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بڑا سسٹمیٹک بنایا، اور جو لوگ اس کے اوپر تفکر اور فکر اور غور کرتے ہیں، آگے ابراہیم علیہ السلام کا سارا اس پر پڑھیں گے کہ کیسے انسان جو ہے وہ توحید کی امانت تک پہنچ جاتا ہے اور توحید کی دولت کو کیسے مل سکتی ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ. نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو. وَهُوَ الَّذِي إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ. اسی کی طرف تم سب سے بیٹھے جاتے، اسی کی طرف جاتے. بس یہ بولنے والی جو قوت ہے یہ اس کی قوت ہے. جیسے یہ قوت ختم ہوگی، جیسے وہ حی اور قیوم ہے، جیسے اس کو سہارا اس کا ختم ہوگا، کتنی فالج ہوگی. فالج نہیں ہوتا، اصل میں اللہ کا سہارا ختم ہو جاتا ہے. جو سہارا دے کے اس نے ہمیں کھڑا کیا ہوا ہے، جو قائم کرنے والا قیوم تو اللہ ہے، قائم کرنے والا اللہ ہے. جب اللہ کا سہارا انسان سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو فالج ہو جاتا ہے. اس کے ہاتھ نہیں اٹھتے، اس کے پاؤں نہیں اٹھتے، اس کا دماغ نہیں سوچتا کیا ہوا جی بس سفر کر دیا جاتا ہے، کیوں نہیں کرتا جاتا. اس قیوم نے جو قوت تمہیں دی ہوئی تھی وہ قوت اللہ نے سلب کر دی. اس لیے اس کی نافرمانی سے بچو. جس وقت بھی کوئی کام کرنے لگو، ظلم کرنے لگو، ہاتھ اٹھانے لگو، سوچ لو کہ کوئی ایسی طاقت ہے، ایسی بھی ہے جو اس سے بہت زیادہ کبھی ہے جس نے اس ہاتھ کو بنایا. اگر اس ہاتھ سے ظلم کرو گے تو یہ ہاتھ شر بھی ہو سکتا ہے. میں اپنی ایک ایسی مثال آپ کو بتاتا ہوں جو زندہ مثال ہے. آپ تو چھوٹے ہیں، جن بڑے ہیں جن نے سنا ہوگا. یہ ایک تفسیر بھی ہے، مثال بھی ہے اور ورثہ بھی ہے. ہمارے یہاں بڑے دو مشہور بدماش تھے، اچھا شکر والا اور مینا شکر والا. اللہ گجر سنگھ میں وہ رہتے تھے اچھا شکر والا، اور مینا شکر والا جو تھا وہ کڑی شوق میں رہتا. اور جو مینا شکر والا تھا اس کا ایک بیٹا تھا جو قرآن حفظ کرتا ہے. وہ ہمیشہ گھر سے کھانا نہیں کھاتا تھا، اپنے ماموں کے گھر سے یا مدرسے میں کھانا کھاتا. تو وہ پڑھتا بھی بڑا تھا، اس نے میٹرک میں بڑا اچھے نمبر لیے اور حفظ بھی قرآن کر لیا. اور جب اس نے میٹرک میں بڑے اچھے نمبر لیے، قرآن حفظ کر لیا، تو مینا شکر والے نے اس کی تقریب وغیرہ بڑی دیکھے سے کہ لگایا بڑا کچھ کیا. اس کو کہا تم نہیں کھاتے، جس کے لیے اس نے وہ سارا کچھ پکایا تھا. اس نے کہا تم کیوں نہیں کھا رہے؟ اس نے کہا میں حرام کا مال نہیں کھا سکتا. بیٹے نے
باپ کو کہا میں حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نکالا، تو اس باپ نے بھی نہ شوگر والے نے بعد میں وہ مر گیا کہ اس نے ایسے اس کو چپیڑ ریپٹا مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا، اور جیسے ہی ہاتھ اٹھایا وہیں ہاتھ اس کا ٹھہر گیا، وہی کہ جب تک وہ مرا نہیں اس کا ہاتھ ایسے ہی اکڑا ہوا۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ وہی پھر لڑکا ڈاکٹر بنا، امریکہ گیا، اس نے سارے خاندان کو سپورٹ کیا، باقی سارے لوگ بھی تو بنا ملا ہو گئے، لیکن وہ آج تک وہ لڑکا جو ہے وہ ڈاکٹر ہے اور وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی فرما برداری ہے، زندہ میں نے آپ کو معجزہ سمجھا۔ اس لیے جو اللہ کا معاملات میں اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی کو بسر کرے گا، حلال اٹھانے کی کوشش کرے گا، شکر ہونا اللہ جب اللہ کے راستے میں تم محنت اور مشقت کرو گے تو اللہ تمہارے لیے راستے کھولتا جائے گا، رکاوٹیں دور کرتا جائے گا، اور جو تم چاہتے ہو ویسے ہی مقصد کراتا چلا جائے گا، اور اللہ تمہیں ہدایت بھی دیتا جائے گا، اور تمہارے اندر اطمینان اور چین اور سکون بھی پیدا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی جو دولت ہے انسان کو جو میسر ہونی چاہیے وہ سکون ہے، اور وہ سکون اللہ نے فرما دیا اللہ بذکر اللہ تطمئن۔ پریشانی ہے، رونا ہے، موت ہے، مصیبت ہے، آفت ہے، ڈکیتی چوری ہو گئی ہے، لیکن رونا ختم نہیں ہو رہا۔ لیکن جیسے یہ یاد آتی ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر کے اندر اطمینان ہے، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تمہاری مصیبتوں کو دور کرا دے گا، کیونکہ اللہ کی طرف سے آتی ہے ماں مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی جب تک اللہ کی طرف۔ اس لیے میرے عزیزوں کوشش کریں کہ اللہ کے بتایا ہوئے رسول کے مطابق وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا۔ یہ بار بار ہم اس کی زمین کی تخلیق کے بارے میں پڑھتے ہیں، جیسے نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار۔ وہ جو غور و فکر کرنے والے لوگ تھے وہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب، جو صاحب بصیرت لوگ تھے، صاحب علم لوگ تھے، وہ اس کی تخلیق کے اوپر جب غور کرتے تھے تو کہہ دیتے تھے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو نے اس کو بس نہیں بنایا، جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ربنا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اللہ تم نے یہ زمین اور آسمان کے درمیان یا زمین اور آسمان کو کھیل تماشا نہیں بنایا۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم علینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ہم نے تمہیں یوں ہی فضول پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف واپس نہ لائے جاؤ، سب کچھ لوٹ کے جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ، اس کی طرف نہیں لوٹ کے جانا ہے، اس کے پاس حساب دینا ہے۔ اب یوم یقول کن فیکون، جس دن وہ کہے گا اشر ہو جا قولہ الحق، اس کا کہنا حق ہے، جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا قیامت آ جا، اسی دن ایک سیکنڈ میں قیامت آ جائے گی، اور اللہ کا کہنا جو ہے وہ ارشاد تو اللہ کا ہے، عین حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اس کی ہوگی، وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کسی اور کی بادشاہی ہے، آج بھی بادشاہی اللہ کی ہے، لیکن جو سور ہے سور کے بارے میں کوئی قرآن پاک میں اس کی تشریح نہیں آئی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کی سور کی۔ پہلی ایک آواز سور کی پھونکی جائے گی اور سارے لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، پھر مسلم محفل قبول، پھر ہم قبروں سے نکلیں گے۔ لیکن پہلے اور دوسرے سور کے درمیان کتنا فرق، کتنی مدت ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن پہلے سور کی جو کیفیت ہے کہ اس کے اوپر ساری دنیا جو زندہ مخلوق ہوگی ساری مر جائے گی، اور پھر دوسرے پھونکا جائے گا، ساری مخلوق دوبارہ زندہ ہوگی اور پھر اس کے دربار میں پیش ہوگی۔ اور جو لوگ یہاں اپنی خدائی کے دعوے، اپنی ولایت کے دعوے، اپنے جوتے طویل اور گڈھوں کے دعوے کرتے ہیں، وہ سامنے اس دن ایک لائن میں کھڑے ہوں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا تو فرشتے جب فرشتے ماریں گے نا ملے گا نہیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ،
غیب سے مراد ہے سب کچھ جو مخلوقات سے پوشیدہ ہے، اور شہادت سے مراد ہے وہ سب کچھ جو مخلوق کے لیے ظاہر ہے۔ تو جو اس وقت ہماری آنکھوں سے جو ہمیں نظر نہیں آتا وہ غیب ہے، اور جو شہادت ہے سب اس دن سب کچھ شہادت ہوگی، اور اس دن جو کہے گا میں ایمان لاتا ہوں اس دن ایمان قبول نہیں ہوگا۔ ایمان اس وقت قبول ہے جب ایمان پہ لگا ہے، جو ملنا پہ لگا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جو کچھ جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس کے اوپر پہلے جو نازل کیا اور جو اب نازل کیا اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں اولئک لہم، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اور جو ہدایت پانے والے لوگ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل ہوگا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہے، اور یہ سورہ انعام کے آخری رکوع ہے، اور بڑے ہی تاریخی اور بڑے ہی اس کے اندر توحید کی بڑی دعوت ہے۔ اس کے اندر غور سے سنیے، آج اس کی ہم ایک دو آیتیں پڑھیں گے تو ٹائم کی ہو جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ آدم سے کہا تھا کیا تم بتوں کو خدا بناتا ہے؟ کیا ادھر حضرت ابراہیم السلام کا واقعہ اس عمل کی تائید اور شہادت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی اس طرح قریش مکہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرتے تھے بتوں کے بارے میں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی وہ بھی جہالت کی وجہ سے بت بناتی تھی، خود ہی بت کراتی تھی، خود ہی اس کے اوپر۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام کا جو خاندان تھا، آگے ایک بڑی لمبی چھوٹی تفصیل ہے اس کی آپ بڑی قدرت میں، جو فقیہ لوگ ہیں جو یا جو کسی نے تفصیلات بیان کرنی ہوتی ہیں ان کے لیے ہے کہ جو ان کا جو خاندان تھا وہ مذہبی کیلو خاندان تھا، جن کے پاس پیشوائی جو ان کی مذہبی پیشوائی تھی، اور عدالت کے نظام اور خزانے کے سارے نظام ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے پاس، اور آدم جو تھے ان کے والد وہ اس سلطنت کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ باپ اور بیٹے کا جو مذاکرہ ہے وہ یہاں بیان فرمایا۔ ابراہیم کا واقعہ یاد ہے جب کہ اس نے اپنے باپ آدم سے کہا تھا کیا تم بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو پوری گمراہی میں کہا، انی اراک وقومک فی ضلال مبین وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ابراہیم کو اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ آج جو سارے کائنات لوگ دیکھتے ہیں جیسے پکچر میں بار بار دیکھا کہ ہر چیز زمین کی طرف گرتی ہے، اور ایک دم پھر ایک دن اس کو خیال آیا کہ یہ گرتی کیوں ہے، تو پھر اس نے وہ شکل کا جو نظام تھا اس کیے جا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسرار کائنات دکھائے، اور اس کا اسرار کائنات کے اندر اس صاحب بصیرت اور صاحب جو ایمان کے دل کے اندر اس کے ایمان تھا، اس سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ جو کائنات کے اثار ہیں یہ توحید کی طرف راغب ہے، یہ توحید بیان کرتے ہیں تاکہ اللہ فرماتے ہیں وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اور اثار کیا تھے؟ اب وہ اثار کی طرح کر دیا تھے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا۔ قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا آفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو پکار اٹھے، میں ڈوب جانے والوں کا تو میں طریقہ نہیں، میرا رب تو ہے اور قیوم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ میں تو ڈوبنے والوں کا، ڈوبنے والا جو ہے جو ختم ہونے والا ہے میرا رب نہیں ہو سکتا، میرا رب ہے اور قیوم ہے، اور جس کی سلطنت نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو کوئی زمین و آسمان میں ہے وہ میرا رب ہے۔ قال لا احب الآفلین،
تو کہا میں ڈوب جانے والا مگر ویلا نہیں ہوں. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے. اگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی. اندر ایک خلجان تھا, ایک اندر جنگ جاری تھی, دل کے اندر, روح کے اندر, دماغ کے اندر ایک جھگڑا ہو رہا تھا کہ یہ ڈوبنے والے میرے رب نے. جب چاند کو دیکھا تھا یہ بڑا ہے, یہ میرا رب ہے. جب وہ ڈوب گیا تو پھر کون سے کہا لا اکونن من القوم الضالین, اگر میری اللہ نے رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں گمراہ قوم میں سے ہو گیا. فلما رأى الشمس, پھر اس نے سورج کو دیکھا, قال هذا ربي هذا اکبر, یہ بہت بڑا ہے, یہ میرا رب ہے. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا مجھے کہا میں میری قوم کا تم سے بیزار ہوں, میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں, میں شرک سے بری ہوں. مما تشركون, اس کی تصدیق انشاءاللہ کریں گے اچھے طریقے سے, کیونکہ جلدی میں یہ تصویر جو ہے نا آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. کل انشاءاللہ تصویر کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ رسول اللہ کریم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ صلی وسلم علی رسول و حبیبک سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم قاسم حسابا یسیرا, اللہ اس قرآن کا پڑھنا قبول فرما لے. اللہ ہماری نیت درست فرما لے, ہمارے دلوں کی تربیت کو بدل دے, شرک خدا سے محفوظ فرما دے. اللہ اپنی مہربانی سے ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما دے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. آنے والے مسائل اور مشکلات سے اللہ نے محفوظ فرما. اللہ بچھڑے ہوئے بنا دے, ٹوٹے ہوئے بنا دے. اللہ جن اعمال کی وجہ سے مسائل اور مشکلات آتی ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا. صلی اللہ